صاحب آپ لوگوں کی جو ایفرٹ تھی وہ تو بیک فائر کر گئی ہے. جتنے رہنماؤں کے نام لیے فواد چوہدری صاحب نے کہ ان سے رابطہ ہوا ہے، اس میں سے دو پرویز خٹک اور اسد کیسر نے تو کہہ دیا ہم سے رابطہ ہی نہیں ہوا ہے، اب وہ خود غائب ہو گئے. پھر اسد عمر صاحب نے کہا کہ جی یہ فواد چوہدری کا انیشیٹو ہے، باقیوں نے کہا کہ ہم عمران خان کے ڈیسیشن کے ساتھ کھڑے ہیں. تو آپ کا انیشیٹو تو بیک فائر کر گیا. نہیں دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ ہم تو ان سے ملنے گئے تھے، کوئی ایسا یہ نہیں تھا کہ کوئی خاص کوئی ایجنڈا کے حساب سے میٹنگ ہوئی اور بڑی خوشائن میٹنگ ہوئی. اور میٹنگ کا آؤٹ کم آپ میرے خیال سے اس کے اوپر میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا کہ میٹنگ میں کیا چیزیں ہوئی اور کیا ڈسکس ہوا. آؤٹ کم انشاءاللہ میکسیمم 2 دن کے اندر مطلب رول آف ہو جائے گا. صاحب آپ ظاہر آپ نے کہا کہ آپ اس انٹرویو میں اس پہ نہیں بات کریں گے ڈسکس کیا ہوا، مگر یہ خبریں تو ہیں، یہ نہ بتائیے کیا ڈسکس ہوا اور کیا آفر کیا گیا. مگر یہ خبریں کہ شاہد قریشی صاحب نے منع کر دیا تھا، آپ نے جو بھی آپشن دی انہوں نے منع کر دیا کیٹیگوریکلی. میرے خیال سے اب دیکھیں یہ خبریں ہی ہیں تو میں اس کو خبریں ہی سمجھوں گا. اس کی وجہ کہ میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، کیونکہ میں اس کو اگر ہاں بولوں یا نہ بولوں تو وہ کافی جو ہے ایشو بن جائے گا. تو اس لیے میں اس کے اوپر کوئی کمنٹ ہی نہیں کروں گا. جو خبریں ہیں وہ خبریں رہنے دیں، 2-3 دن میں کلیئر ہو جائے گا خبریں کون صحیح تھی کون نہیں تھا کیا تھا. جب آپ 2-3 دن کا کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کیٹیگوریکلی نو نہیں کہا ہے انہوں نے. 2-3 دن میں جب آپ ابھی بھی امید رکھتے ہیں تو آپ کچھ ہو سکتا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں. نہیں بالکل، دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی مطلب کوئی ایسی ڈیسیشنز نہیں ہوتی کہ منٹوں میں دیکھیں ایک کوئی آدھا گھنٹہ 45 منٹ کی بڑی خوشائن میٹنگ رہی اور میٹنگ میں بہت سی چیزیں ڈسکس کیا گیا. کوئی ایک پرٹیکولر ایشو نہیں تھا، بہت سارے چیزوں کے اوپر باتیں ہوئی، ہسٹری کے اوپر بات ہوئی کہ تواریخ کو بھی دیکھا جائے. مطلب یہ جو باتیں ہوئی ہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. صاحب جب آپ نے پارٹی چھوڑی تو آپ نے یہ کہا تھا یا تو خیراتی تنظیم بناؤں گا یا پھر نئی سیاسی جماعت بناؤں گا، آپ نے یہ کہا تھا. عمران اسماعیل صاحب نے کہا تھا فی الحال ان کا ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے سیاست کا. اور پھر فواد چوہدری صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ وہ فی الحال سیاست کا نہیں سوچ رہے ہیں. پھر یہ اچانک ایک ہفتے کے اندر اندر یہ ہوا تو کس کے کہنے پر گئے تھے آپ لوگ؟ نہیں، کم از کم کسی کے کہنے پہ نہیں کہتے. دیکھیں میں نے اس وقت بھی آپ سے کہا تھا اور بلکہ میڈیا پہ کہا تھا کہ دیکھیں یا تو میں فلاحی کام کروں گا یا میں کوئی پارٹی بناؤں گا، ٹھیک ہے نا. تو ابھی آپشنز میں نے دونوں میں سے کوئی بھی آپشنز لیے نہیں ہیں. اور ملنے جانا تو میرے خیال سے کوئی حرج نہیں ہے. بڑے پرانے سب کی جان پہچان ہے. فواد چوہدری کے، عامر کیانی اور عمران اسماعیل، شاہ محمود صاحب کے تو بہت پرانے تعلقات ہیں. میرے اتنے پرانے نہیں ہیں مگر یہ تو بہت سالوں سے ایک ساتھ ہیں. تو ملنے جانا اور ڈسکشن کرنا یہ تو بڑا نارمل ہے. مگر ذرا خیریت دریافت کرنے تو نہیں گئے تھے نا، جب آپ سب نے کہا تھا کہ فی الحال کوئی سیاست کا ارادہ نہیں. پھر جہانگیر ترین سے بھی رابطہ فواد چوہدری صاحب کا ہو، پھر وہ ملنے جائیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آصف زرداری پر اور نون لیگ پر نہیں چھوڑ سکتے، نواز شریف پر نہیں چھوڑ سکتے اس 25 کروڑ عوام کو. یعنی سیاست کے لیے گئے تھے نا، ایک سیاسی پیغام کے لیے گئے تھے جس کا تمام رہنماؤں نے جواب دے دیا جن کا انہوں نے نام لیا. اور عمران خان نے واضح طور پر کہا ہے مولوی صاحب کہ مجھے جو چھوڑ کے گئے میں بتا دوں آپ الیکشن نہیں جیت پائیں گے، جیتے گا وہی جسے میں ٹکٹ دوں گا. دیکھیں یہ تو ایک چیز میں بتا دوں کہ یہ ہر آدمی، ہر پارٹی کا لیڈر وہ یہی کہتا ہے. دیکھیں جب ریس کے اندر گھوڑے دوڑتے ہیں نا تو ہر مالک یہی کہتا ہے کہ میرا گھوڑا دوڑے گا. اور اس میں کچھ گھوڑے جس کو کہتے ہیں ون کرتے ہیں، کچھ پلیس میں ہوتے ہیں، اور کچھ گھوڑے مطلب میں گھوڑوں کا ریس کے اوپر ہوں، کچھ گھوڑے آخری میں کھینچ بھی لیے جاتے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں گھوڑا بھی کبھی کبھار کھینچا جاتا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ملک میں سیاست ہو رہی ہے کہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنا ہوگا نہیں، وہ ٹکٹ دے بھی دیں گے تو بہت سارے ٹکٹ کھینچ لیے جائیں گے، یہ صورتحال ہوگی، اس لیے آسان نہیں ہے تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن ہو رہا ہو؟ دیکھیں الیکشن جو میں دیکھ رہا ہوں وہ اکتوبر میں دیکھ رہا ہوں. اور آپ یہ دیکھیں نا اس وقت ماحول دیکھیں، کچھ جو ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں کافی حد تک مطلب کچھ ادھر جانے کی بات کر رہے ہیں، کچھ ادھر جانے کی بات کر رہے ہیں، کوئی نئی پارٹی کی باتیں ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ باقی لوگ بھاگے ہوئے ہیں. ابھی میں آپ کو کراچی کا ہی مثال دے دوں. کراچی کے میئر کے الیکشنز ہوئے، دیکھیں نا نتائج آپ کے سامنے ہیں. اتنی ایم این اے اور اتنے ایم پی اے رکھنے کے باوجود کراچی میں کیا پوزیشن آئی ہے. تو اس کے اوپر مطلب یہ تو دیکھیں
چیزیں سامنے بتائی جا رہی ہے نا. مگر آپ نے پارٹی چھوڑتے ہوئے کہا الیکشن میں کیا ہوا, مگر آپ نے پارٹی چھوڑتے ہوئے کہا کہ میرا تو خود کا 500 ووٹ بھی نہیں ہے, جو بھی ووٹ ہے میں نے لیا وہ عمران خان کا تھا. فواد چودھری پارٹی چھوڑنے سے پہلے کہہ چکے تھے کہ میں تو کاؤنسلر نہیں منتخب ہو سکتے ہم عمران خان صاحب کے بغیر. تو اب کیا صورتحال بدل گئی ہے اچانک 9 مئی کے بعد؟ نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں 9 مئی کے بعد صورتحال کافی بدل گئی ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں. دیکھیں 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے میرے خیال سے اس پہ سب نے تبصرہ کیا ہے, یہ انپریسیڈنٹڈ ہوا ہے. آج تک میری عمر مطلب 65 سال تقریباً ہونے کو پلس آگے پیچھے, ٹھیک ہے نا, میں نے یا آپ نے بھی میرے خیال سے, آپ کی تو بہت ایج کم ہے ماشاءاللہ, مگر آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ دیکھیں فوجی ان کے اوپر حملے, زبانی حملے تو کئی دفعہ باتیں ہوتی رہی, مگر ایکچول حملہ آپ یہ دیکھیں نا, کون سوچ سکتا ہے. یہ تو خواہش جو تھی یہ تو دشمنوں کی خواہش تھی کہ وہ فوجی اثاثوں پہ حملہ کر لیں. مگر اگر آج اس حملے کے آپ نے یہ بات سزائیں نہ ہو, اپنی یہ بات پریس کانفرنس میں بھی کہی, مگر آپ نے ساتھ میں اپنی پریس کانفرنس میں ایک اور بات کی. آپ نے کہا کہ پارٹی کی ایک میٹنگ میں یہ بات ہو رہی تھی کہ خان صاحب کو کچھ ہوا تو ہم جی ایچ کیو کی طرف جائیں گے, تو میں نے منع کیا کہ بھائی کیا آپ سول وار چاہتے ہیں, ایسا کیوں کریں گے. یعنی کہ یہ 9 مئی سے پہلے یہ بات پارٹی کے اندر ڈسکس ہو رہی تھی, یہ پلان بن رہا تھا جی ایچ کیو کی طرف جانے کا یا ملٹری تنصیبات کی طرف جانے کا. دیکھیں میں آپ کو اس پہ بڑے واضح کیٹیگوریکلی کہہ دوں کہ کچھ لوگوں کے, ٹھیک ہے نا, ویوز یہ تھے جس کے اوپر میں نے اوپنلی کہا تھا کہ اگر, یہ میرے لفظ ہے آبویسلی بڑی چھوٹی دنیا صاحب, میں نے کہا if we go for this it would be a disaster for the party and we may head for a civil war. اس میں کیوں کہ دیکھیں اگر یہ واقع میں کنٹرول نہیں ہوتا تو یہ سول وار کی طرف تھا, مگر ہاں یہ تو بڑی خوشائن بات ہے کہ فوراً کنٹرول ہو گیا. سب تو ایز آف ناؤ 9 مئی کے بعد جب آپ کہتے ہیں کہ سچویشن بدل گئی ہے, پہلے سچویشن الگ تھی, تو آپ کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف عمران خان صاحب کے ساتھ الیکشن میں نہیں جا سکتی ہے, تو بہتر ہے کہ وہ اس وقت سائیڈ میں ہو جائیں اور چیزوں کو آگے چلنے دیں؟ نہیں میرے خیال سے دیکھیں سائیڈ میں ہونا تو کوئی حل نہیں ہے. عمران خان صاحب نے خود کہا تھا, دیکھیں کیسز چل رہے ہیں, اگر وہ تو وقت ہی بتائے گا کہ اگر خان صاحب کو کسی کیس میں, دیکھیں نا جیسے نواز شریف کو نااہل کیا گیا تھا, آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, بے نظیر صاحبہ نااہل ہوئی تھی, ان کو مطلب پارٹی چھوڑ کے انہوں نے امین فہیم صاحب کو ہینڈ اوور کیا تھا. مطلب کوئی ایک عجوبی بات تو نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ خان صاحب نے خود کہا کہ بھائی اگر یہ ہوگا تو میں شاہ محمود قریشی صاحب کو ہینڈ اوور کروں گا. تو اس وقت بہتر ہے کہ اپنی گرفتاری سے پہلے ہینڈ اوور کر دیں, آپ سمجھتے ہیں؟ وہ خود دیکھ رہے ہیں. ہاں اگر ان کے ارد گرد جو لوگ ان کو کچھ غلط مشورے جو اس پاسٹ میں بھی دیتے آئے, اگر وہ سنتے آئیں گے تو دیکھیں نا آج پارٹی کس پوزیشن میں کھڑی ہے, وہ کچھ لوگوں کے غلط مشوروں سے ہی ہے نا. آپ یہ دیکھیں نا, یہ تو سب کو آج نظر آ رہا ہے, ہوتا ہمیشہ یہی ہے. اس لیے میں جاننا چاہ رہا ہوں آپ کا مشورہ کیا ہے عمران خان صاحب کو اس وقت, انہیں فوری طور پر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں کیونکہ پارٹی چھوڑ چکا ہوں تو میں ان کو اس وقت مشورہ دینا نہیں چاہوں گا. آپ پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین سے کل ملنے گئے تھے پارٹی چھوڑنے کے باوجود. ہاں نہیں جی بالکل, میں وہ ایک دوست کے حیثیت میں گیا تھا. میں خان صاحب کو مشورہ نہیں دینا چاہوں گا. خان صاحب بہت ہی قداور پولیٹیشین ہیں اور ان کے پاس کافی ابھی جو ہے, مگر آپ لوگوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو یہی مشورہ دیا. دیکھیں میں بتاؤں, ہم شاہ محمود قریشی صاحب تو ہم سب سے قداور پولیٹیشین ہیں. ان کو 40 سال اس فیلڈ میں ہو گیا ہے اور ان کا تجربہ ایک پچھلے پولیٹیکل پارٹی کا بھی ہے, تو یہ بڑے قداور سیاستدان ہیں. ان کا ویژن اور ان کے ویوز کی میں بڑی قدر کرتا ہوں. مگر آپ کے ویوز تو آپ نے یہی پہنچا ہے, کیونکہ ظاہر آپ کی تو دوستی بھی نہیں ان سے, آپ نے بتایا دیرینہ تعلق تو دیگر رہنماؤں کا تھا, مگر آپ پھر بھی ساتھ گئے, حالانکہ آپ نے بھی پارٹی چھوڑی. تو آپ نے یہی ویوز آپ سب نے ان کو دیے کہ بہتر ہے کہ جو امین فہیم والا ماڈل تھا یا جو نواز شریف صاحب کے کیس میں ماڈل تھا اس کے تحت آگے چلا جائے, پارٹی کو تتر بتر ہونے سے بچایا جائے فی الحال, تاکہ جو مقابلہ کیا جا سکے پی ڈی ایم کا. سر اس کے اوپر میں یہ کمنٹ نہیں کروں گا کہ کس نے کیا ویو دیا اور کس نے میں نے کیا دیا, تو اس کے اوپر میں معذرت سے آپ سے میں اس پہ خاموشی اختیار کروں گا.